اس کا بیگ خراب ہوگا، سامان خراب ہوگا، یہاں کونوں میں ڈالو گے تو یہاں مسجد میں گندگی ہوگی. آپ جو بھائی کون کون جیب میں ڈالے گا؟ بھی ڈالیں گے یار. یہ مسلمان ہیں، سمجھدار ہیں کہ اللہ کے گھر میں کچرا نہیں ڈالا جاتا، کچرا اٹھایا جاتا ہے. تو ان کے پلاسٹک کی تھیلی میں ساتھ دیتے ہیں نا، پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کے جیب میں. اگر کیلے نہیں کھائے تو بھی جیب میں، چھلکے خالی رہ گئے تو بھی جیب میں. جب کیلے اگر رہ گئے تو کوئی پھینک کے نہیں جائے گا، وہ جیب میں ڈال کے جائے گا ہی شاید. تو اس لیے وہ مسجد میں کچرا ڈالنا نہیں ہے. کچرا اگر اتفاق سے کہیں سے داخل ہوا تو اس کو بھی پکڑ کے کس میں ڈالنا ہے. 2 شاپر رکھی ہے میں نے، میرے جیب میں 2 ہے. آپ میں سے کس کس کا ہو ماشاءاللہ بغیر پوچھے نکال رہے ہیں. یہ 2 رکھی ہیں آپ کی ماشاءاللہ. ایک کافی ہے. تو مسجد میں سے جو تکلیف دہ چیز اٹھائے، جو مسلمانوں کی تکلیف پہنچا رہی ہے اسی چیز، تو اس کے لیے بشارت ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک گھر عطا فرمائے. تو اس لیے وہ یہ تو ثواب کمانے کا موقع ہے. بالوں کے گچھے اور ظاہر وہ جھڑتے رہتے ہیں بال لوگوں کے، بالوں کے گچھے تو کپڑوں کے دھاگوں کے گچھے تو اور کوئی چیز ایسی کچرا جس کو بولتے ہیں تو اٹھا کر اس میں ڈالتے رہو تھیلی میں. مگر یہ یاد رکھو کہ مسجد کا کوڑا جو ہے یہ گندی جگہوں پہ نہیں پھینکا جاتا، بلکہ ادب کی جگہ ڈالا جاتا ہے. تو بابا کیا اپنے فیضان مدینہ میں خادم نہیں ہے؟ خادم تو بہت زیادہ ہیں، بڑی جگہ ہے نا. لیکن اب یہ کیا خادم نہیں ہے؟ سیٹ ہیں آپ لوگ، خادم نہیں آپ؟ سارے کے سارے تو خادم ہیں. یہ کہاں سارے ادھر نہیں ہاتھ میں بھی خادم ہوں. ادھر نہیں ہاتھ اٹھے، نہیں خالی سامنے ہاتھ اٹھے نہیں. ہم سب اللہ کے گھر کے دایاں اور بایاں بازو کمزور اللہ نصیب کر دے خدمت. ہم سب خادم ہیں. کون کون خادم ہے؟ اچھا یوں پھر تو مدینہ انشاءاللہ الحمدللہ. تو یہ تو ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے گھر کو صاف رکھے. قرآن پاک میں ہے نا کہ وہ مسجد کو اعتکاف والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے آیت ہے باقاعدہ کہ وہ مسجد کو صاف ستھرا رکھو. تو اس کے لیے یہ کہاں لکھا ہے کہ تنخواہ خادم ہی رکھو؟ یہ بھی جائز ہے خادم رکھنا بھی، لیکن جس کو موقع ملے وہ خود بھی صفائی کر دے. ابھی تھیلیاں کہاں سے لیں گے بابا؟ آپ نے تو 2 تھیلیاں دکھا دی. بہت تو ان کو تو بہت بھجوائی تھی میں نے تھیلیاں. اسلامی بھائی نے مجھے دی تھی، ہر سال دیتے ہیں. تو ان کو تو یہ ویسے بعض اسلامی بھائی تو پورا سال رکھتے ہیں. ادھر ہاں دیکھا میں نے کون کون یعنی کہ وہ ہر وقت یعنی رمضان کے علاوہ بھی جیب میں عموماً رکھتے ہیں. ہوں گے اس میں شاید. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرا بھی رمضان کی آئٹم نہیں ہے، میں بھی رکھتا رہتا ہوں جیب میں تھیلی. تو ہر وقت صاف کرتے رہیں، اللہ کے گھر کو اللہ نصیب کرے. تو ظاہر ہے کوئی چھوٹا موٹا نکلا تو ہی صاف کریں گے. اب جھاڑو لے کر تو یہ بیچارے نکالنے سے رہے. یہاں اتنا یہاں وہ ہے ہجوم کے، بس جھاڑو نکلنے کی تو صورت کم ہی ہے. بابا یہ اب ارشاد فرمائیے معتکف کہاں کہاں جا سکتا ہے؟ اب یہ جہاں جہاں معتکف آپ کو سن رہے ہیں، اگر سبھی کو آپ تصور میں لیں. معتکف جہاں مسجدوں میں استنجا خانوں کی، ہمارا تو عرف یہی ہے کہ مسجد کی عمارت میں عموماً استنجا خانہ ہوتا ہے. اب اس کو گھر جانے کی بھی حاجت نہیں ہے، ورنہ تو چلو گھر جانے کی اجازت استنجا کرنے کے لیے تھی. باتیں کرنے کے لیے رکے تو میرے اعتکاف ٹوٹ جائے. تو اب اس کی بھی حاجت نہیں ہے، نہ اس کا تصور بھی شاید نہیں کہ کوئی گھروں پہ اب جاتے ہوں. کہیں دیہاتوں میں جاتے ہوں تو پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں تو جو معتکف ہیں ہمارے اعتکاف کے لیے مسجد تو بڑی مسجد کا انتخاب کیا جاتا ہے. بڑی مسجد ہو جہاں ہمیں کچھ یعنی اپنے طور پہ کرنے کی بھی اجازتیں ہوں کہ ہم جو کریں یہاں دین کی خدمت تو کوئی رکاوٹ نہ کھڑی ہو، تو کوشش کی جاتی ہے. تو اس لیے وہ مسجد میں جا سکتا ہے. تو حاجت طبعی اور حاجت شرعی کے لیے ضرورتاً نکلنے کی اجازت ہوتی ہے. اب اس کی تفصیلات تو ہے، وہ اس میں فیضان اعتکاف میں پڑھ لینی چاہیے. اب جیسے جہاں جمعہ نہ ہوتا ہو تو جمعے کی نماز کے لیے جا سکتا ہے، پھر اس کی بھی شرائط ہے. تو ہمارے یہاں بھی اس کی حاجتیں ہوتی نہیں ہیں، جمعہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. تو وہ کتابوں میں لکھا ہے تو اس لیے وہ ڈال دیا فیضان سنت میں.
فیضان اعتکاف جو پڑھ کر آئے ہوں گے انشاءاللہ اس کو اعتکاف کا صحیح لطف آئے گا، ورنہ بہت مشکل ہے، بہت غلطیاں کریں گے۔ اگر غلطی سے بھی مسجد کے باہر نکل گئے آپ تو یاد رکھیے اعتکاف ٹوٹ جائے گا آپ کا۔ اگر روزہ ٹوٹ گیا تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چلے بیماری سے ٹوٹا یا کیسے بھی ٹوٹا تو اعتکاف آپ کا نہیں ہوگا، شرط ہے روزہ اس کے لیے۔ تو اس لیے اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ غلطی سے بھی آپ مسجد سے باہر نہیں جائیں گے۔ تو وہ آیت وہ جو عرض کی تھی میں نے، تو وہ ہے پارہ پہلا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شورۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی نے بے شمار سنتیں زندہ کی ہیں۔ عصا استعمال کرنا بھی سنت مبارکہ ہے، آپ عصا استعمال نہیں فرماتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ تو عصا کیا یہاں لے کر بیٹھوں میں آپ کے سامنے؟ کیا کروں؟ اب پہلے آنا جانا ہوتا تھا تو میں عصا رکھتا تھا، گو اس سے مطمئن نہیں ہوتا تھا میں، تو خوبصورت عصا جو آتے ہیں مڑے ہوئے، اور عصا تو یا تو قد آدم ہو، پورے جسم کے قد کا بڑا لٹ ہو، یا پھر وہ آدھے قد کا بھی ہے غالباً، زیادہ تر میرا خیال پورے قد کی روایت ہے، پورے قد کا۔ اب ایسے عصا رکھیں گے تو وہ لوگ پھر آپ کو پتا ہے کیا بولیں گے۔ عصا ہو مضبوط، کیونکہ پہلے عصا سے کام لیا جاتا تھا، اب ہماری یہ نازک لکڑی کیا وہ کام دے گی؟ اب ایک بلی بھی حملہ کرے تو اس کا مقابلہ شاید نہ کر سکے، یہ نازک لکڑی خوبصورت سی ہوتی ہے۔ تو جانوروں سے، درندوں سے حفاظت، پھر کوئی وہ چور ڈاکو آ جائے یا کوئی دہشت گرد آ جائے یا کوئی موبائل چھیننے آ جائے تو پھر اس کو بھی کام دے روکنے میں، ایسا ہونا عصا تو۔ اب یہ کہ یہ لکڑیاں جو آج کل خوبصورت چلی ہیں تو اس سے تو ویسے دل مطمئن نہیں ہے کہ آیا اس سے سنت ادا ہوتی ہے نہیں ہوتی، علماء ہی بتائیں گے، جیسے بھی خالی شو پیس کی طرح ہوتی ہے یہ، اس کو کیا مطلب سنت کیسے کہیں، اس کو سمجھ نہیں آتی، سمجھے نا؟ تو وہ عصا کے جو جس سے سنت ادا ہو۔ اب جیسے خطبوں میں خوبصورت ایک سے ایک نقش و نگار والے وہ عصا رکھے جاتے ہیں، تو یہ کام نہیں آئیں گے نا موقع پر، تو چلو وہ خطبوں میں تو عرف ہے اس پر، تو اس پر اپنے کلام نہیں کرتے، لیکن جو ساتھ لے کر گھومنے والا جو عصا ہے وہ پورے قد کا ہو، اور ہو بھی ایسا، اور جو رکھے اس کو کچھ اس کو چلانا بھی آئے نا ضرورتاً۔ لیکن اب دور جو ہے نا وہ تبدیل ہو گیا، اب تو کئی کلومیٹر سے فائر ہوتا، ایک سے ایک اسلحہ آ چکا۔ اب یہ عصا ظاہر ہے کہ کتا بلی سے حفاظت کر سکے تو کر سکے، باقی تو دشمن کا مقابلہ اس سے اب نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی اگر سنت کی نیت سے کوئی عصا رکھے اچھی بات ہے، رکھنا چاہیے۔ میرے پاس کئی عصا رکھے ہوئے، وہی طرح طرح کے تحفے میں ملے ہوئے۔ پہلے تو ایک دور چلا کہ وہ جس کو دیکھو وہ میرے ہاتھ میں دیکھ لی تو وہ لکڑی خوبصورت نازک وہ اچھی وہ لا کے دینی شروع کر دی، پھر میں نے اعلانات